ٹھیک ہے، انگلیوں کو پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22313، مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں انتقال ہوا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، ان کی کتاب مسند احمد حدیث نمبر 22313، 22313 نمبر والی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور یہی حدیث پیش کریں گے ہم انشاءاللہ امت کے سامنے۔ ابن خزیمہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے علی صدرہ الفاظ جس میں ہے، وہ ہمارے پاس مقبول حدیث نہیں ہے۔ کچھ اہل حدیث حضرات جو ہے اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ جو پونے میں رہتے ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں ہمارے ہندوستان کے لیے، تو وہ انشاءاللہ میں کہوں گا اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین، دلائل کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی۔ جی ہاں، وہ کبھی کئی غلطی کر جاتے ہیں، کسی سے علمی غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک جگہ پر پیش کر دیے ابن خزیمہ کی حدیث علی صدرہ والے الفاظ، یعنی سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو لفظ ابن خزیمہ میں ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، اور ہم حسن لغیرہ حدیث کو حجت نہیں پکڑتے۔ یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ۔ کچھ اہل حدیث لوگ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جو ہے، ان کے جو دلائل ہیں اس کے مطابق وہ حسن لغیرہ کو حجت پکڑتے ہیں، جیسا کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ نے بھی ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہے نا، اس کو حجت پکڑے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے، وہ ہمارے پاس ضعیف ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی لوگ اس ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہوئے پیش کر رہے امت کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح دلیل دے دے، صحیح دلیل کا علم ان کو بھی ہو جائے، تاکہ وہ دوبارہ ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث لوگوں کے سامنے نہ پیش کر سکے، آمین۔ تو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، دیکھیے حسن لذاتی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 22313، اس سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر اس کے اندر ہے۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 740۔ ذراع کیا ہے؟ ذال را الف عین، ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذرا میرے طرف غور کریے۔ ذراع کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے، یہ بیچ والی جو انگلی ہے اس کے سرے تک، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ یہ کوہنی سے لے کر یہ بیچ والی جو انگلی ہے نا، اس کے سرے تک، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ میں، صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ہے کہ ذراع پر ہاتھ رکھنا، دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنا، تو دیکھیے جب آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ الفاظ یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740 اور موطا امام مالک حدیث نمبر 377، ٹھیک ہے۔ تو ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوہنی سے لے کر، ذراع کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کی ذراع کو یہ سرے سے یہ سرے تک کہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لغت کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، القاموس الوحید ڈکشنری ہے، القاموس الوحید کے پیج نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا۔ دلیل ابو داؤد 727۔ یہ حدیث میں کیا لفظ ملے؟ دیکھیے 3 لفظ ملے، ہتھیلی، کلائی اور ساعد۔ یہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ ہتھیلی، کلائی اور ساعد، اس کو ساعد کہتے ہیں، یہ پوری مکمل اس کو ذراع کہتے ہیں عربی میں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 727 انشاءاللہ میچ ہو گئی۔
تو کہاں آ رہا ہے آٹومیٹیکلی ہاتھ؟ جب آپ ذرا پہ رکھیں گے تو آپ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا. اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو جب ایسا ہاتھ رکھنا ہے تو آپ قیام کی حالت میں جب کھڑیں گے تو ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ کو اسٹریٹ کھڑنا ہے، نماز میں سیدھا کھڑنا ہے قیام کی حالت میں. تو آپ جو ہے ہاتھ یہیں پر آئے گا، ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا. دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے، ذراع پر رکھنا ہے، اور ذراع آٹومیٹیکلی سینے پر آ جاتی ہے الحمدللہ. تو سینے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. یہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھا. ساعد میں تھوڑا یہ بھی سمجھاتا چلوں کیونکہ شیخ نے لکھے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا ہوں، شیخ نے لکھے، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ساعد کہتے ہیں کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہے. دیکھیے القاموس الوحید 769 پیج نمبر. اگر ہاتھ پوری ذراع یعنی ہتھیلی، کلاہی اور ہتھیلی سے کوہنی تک پر رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر اور سینے پر آ جاتا ہے الحمدللہ. تو دلیل ہمیں مل گئی ہے بخاری کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث کے مطابق بھی ہاتھ آٹومیٹیکلی ذراع پر رکھے تو سینے پر آ جائے گا. لیکن اگر سینے کے الفاظ ہی بتاؤ تم حدیث میں، اگر کوئی کہتا ہے مقلد بھائی، اللہ اس کو تقلید کے شرک سے نکالے اور متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا دے، آمین، اور ہم سب کو بھی. تو سینے والا الفاظ مسند احمد حدیث نمبر 22,313. سمجھ میں آ گیا مسلمانوں؟ الحمدللہ. آگے چلیے.